باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں الہدایۃ فی النحو، جو ایک لجنا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے 11 درس ہم پڑھ چکے ہیں. ہماری بحث کس میں چل رہی ہے بتائیں گے شارف صاحب. ہماری جو گفتگو ہے کس میں ہے؟ مرفوعات میں. اور مرفوعات کے کتنے ہم نے پڑھ لیے ہیں؟ 2 پڑھے، 2 فاعل اور نائب فاعل. یہ ہے تیسرا اور چوتھا. کتنا ہے؟ تیسرا. ٹوٹل کتنے مرفوع ہیں مولانا؟ کون کون سے؟ فعل نائب فاعل. چلیے، المبتدا والخبر، جس سے آپ بہت پہلے سے آشنا ہیں. ففیہا مباحث، اس میں کچھ مبحث ہے. پہلا تعریف المبتدا، مبتدا کی تعریف. پڑھیے علی اصغر صاحب، دیکھیں. ہوا اسم مرفوع. اس مبتدا کون ہوتا ہے؟ اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظیہ. مجرد جانتے ہیں خالی ہونا، مجرد خالی ہے عن العوامل اللفظیہ، لفظی عامل سے. عامل کیا کرتا ہے؟ جیسے کانا و سارا عامل ہے یا نہیں ہے؟ عامل ہے. ان و ان کیا ہے؟ عامل ہے. صحیح ہے. ان سب سے کیا ہو؟ خالی ہو. مسند الیہ، اور کیا ہو؟ مسند الیہ. مسند الیہ جانتے ہیں؟ یعنی جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے اس کو کیا بولیں گے؟ مسند الیہ. جیسے دیکھیے، جیسے ہم نے کہا الرجل قائم، آدمی کھڑا ہے. تو ہم نے قیام کی سند کس کی طرف دی ہے؟ رجل کی طرف. یہ اسناد ہے، یہ مسند ہے. جس کی سند دی جا رہی ہے وہ کیا ہوگا؟ مسند. اور جس کی طرف دی جا رہی ہے کھڑے ہونے کی نسبت وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ. کیا ہوگا؟ مسند الیہ. آئے سمجھ میں؟ تو چونکہ ہم قیام کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ رجل کی. تو یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے. تو کہہ رہے ہیں مبتدا کون ہوتا ہے؟ جو مرفوع ہو اور خالی ہو عوامل لفظیہ سے. ٹھیک ہے. ہوا اسم مرفوع، اسم مرفوع مجرد. مجرد کس کو بولیں گے؟ خالی. ٹھیک ہے. عن العوامل اللفظیہ، لفظی عامل سے. 1 نمبر کا حاشیہ یہاں دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کے ابھی نظر آ رہا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. قد تدخل على المبتدأ العوامل اللفظیۃ المزیدہ. کہہ رہے ہیں کہ مبتدا پر کبھی داخل ہوتا ہے عامل لفظی زائد. نحو قوله تعالی وما من الہ الا اللہ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. وقول سید الشہداء الامام حسین بن علی علیہم السلام هل من موحد یخاف اللہ فینا. هل من موحد، یہاں پہ دیکھیے عوامل لفظی موحد پہ کون داخل ہو رہا ہے؟ من داخل ہو رہا ہے. وما من الہ، من آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ صحیح ہے. یہ عامل لفظی ہے کہ جو مبتدا پہ داخل ہوتا ہے. اگر من ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وما الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ
نہیں ہے. عامل لفظی ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ الہ کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. سمجھ میں آیا بیٹا؟ صحیح ہے. اور کیا ہوگا؟ مسند الیہ. جیسا آپ کو میں نے بورڈ پہ سمجھایا الرجل قائم، تو قیام کی نسبت ہم نے دی کس کی طرف؟ رجل کی طرف. ٹھیک ہے. الکتاب جدید، تو جدید کی نسبت کس کی طرف دی؟ کتاب کی طرف. تو جدید کیا ہوگا؟ مسند. کتاب کیا ہوگا؟ مسند الیہ. اب آ جاتے ہیں تعریف الخبر پر. پڑھیے فرقان صاحب تعریف الخبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف الخبر وما اسند الى المبتدا. وما اسند فعل ماضی ہے نا بیٹا. وما اسند الى المبتدا مبتدا متمما معناه قوله علیہ السلام الزہد ثروۃ. ٹھیک ہے. الزہد کیا ہے؟ ایک ثروت ہے، ایک دولت ہے. یہاں پہ آئیے نمبر 2 نمبر پہ. یہ نہج البلاغہ ٹھیک ہے کلمات قصار میں سے ہے. 4 نمبر کا 4 نمبر کی حکمت. یا وَهَلْ مِنْ عَالِمٍ فِي الدَّارِ لَا يَخْفَى أَنَّ عَامِلَ الرَّفْعِ فِيهِمَا مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ. آگے دیکھیے مولانا. وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَى الْمُبْتَدَإِ مُتَمِّمًا مَعْنَاهُ. وہ چیز جو سند کی جائے مبتدا کی طرف متمماً معناہ، مبتدا کے معنی کو پورا کرنے کے لیے. جیسے الرجل قائم میں قائم کی سند کس کی طرف دی گئی ہے؟ الرجل کی طرف. تو قائم نے کیا کیا ہے؟ الرجل کے معنی کو مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ معنی کو مکمل کیا ہے کہ الرجل قائم. اگر صرف ہم کہہ دیں الزہد تو الزہد سے کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں. اس کے معنی کو کون مکمل کر رہا ہے؟ اس کی خبر. تو یہاں الزہد ثروت میں ثروت کی سند کس کی طرف ہے؟ زہد کی طرف. تو ثروت کیا ہے؟ مسند. اور زہد کیا ہوگا؟ مسند الیہ. الیہ الف زیر اے لام یہ زبر لے ہے زیر ہے الیہ ہے مسند الیہ. کہہ رہے ہیں ہوا ما اسند الی المبتدا کہ جس کی سند دی جائے مبتدا کی طرف متمما معناہ اس کے معنی کو مکمل کرنے کے لیے. نحو قولہ علیہ السلام جیسے کہ مولا کائنات کا قول نہج البلاغہ میں الزہد ثروۃ. زہد کیا ہے؟ ایک دولت ہے. اس لیے کہ اگر آپ زہد اختیار کرتے ہیں آپ لوگوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے نیاز ہو جاتے ہیں. کسی کے آپ محتاج نہیں رہتے. اور یہ محتاجی کا نہ ہونا کیا ہے؟ محتاج کون نہیں ہوتا ہے؟ ثروت مند آدمی، دولت مند آدمی. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. وَهَلْ مِنْ عَالِمٍ فِي الدَّارِ یہاں مبتدا کون ہے؟ عالم. صحیح ہے. فی الدار یہ کیا واقع ہو جائے گی؟ خبر. کہہ رہے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ. اب یہاں پہ یہ اس کی بات آ گئی خبر کی کہ اس نے اس کو مکمل کر دیا. اب یہ بات الگ سے کہہ رہے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ عَامِلَ الرَّفْعِ فِيهِمَا مَعْنَوِيٌّ. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے. لا يخفى یعنی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. ان عامل الرفع فیہما کہ ان دونوں میں رفع کا عامل یعنی کہہ رہے ہیں الزہد کو رفع کس نے دے دیا؟ ثروتن کو رفع کس نے دے دیا؟ ان دونوں کا عامل کون ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا عامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہر چیز کا عامل ہونا چاہیے. تو یہ الزہد مرفوع کیوں ہے غلام علی صاحب؟ ثروتن مرفوع کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں ان عامل الرفع فیہما ان دونوں میں عامل فیہما سے مراد کون ہے؟ یعنی فی المبتدا والخبر. معنوی کیا ہے؟ معنوی ہے. معنوی کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں نہ ہو.
اور وہ معنوی چیز کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِبْتِدَاء، یعنی کہہ رہے ہیں الزہد مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور عامل رفع، اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ ابتدا. کیا ہونا ہے غلام علی؟ ابتدا. ٹھیک ہے. ثروتن کو بھی کون عامل ہے اس کا؟ خود مبتدا ہے. کیا ہے؟ خود مبتدا ہے. آئیے دیکھیے، یہ تو ہو گیا. یہ میں نے بارہا اس سے پہلے عربی پڑھاتے میں بھی اس کو بتایا ہے. الاصل فیہما، پڑھیے شارف صاحب یہاں سے. فیہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مبتدا خبر کی طرف. اگر خالی الاصل فیہما سے ہم آپ کو کہیں تو اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مبتدا اور خبر. احسنت مولانا. چلیے پڑھیے. الاصل المبتدا ان يكون معرفة واصل الخبر ان يكون نكرة. بس مولانا، ایک ایک مطلب پڑھیے تاکہ زیادہ سمجھ میں آئے. کہہ رہے ہیں الاصل فیہما، مبتدا اور خبر میں اصل کیا ہے؟ من حیث التعریف والتنکیر. تعریف جانتے ہیں مولانا؟ آپ کی تعریف جانتے ہیں؟ یعنی معرفہ. تعریف سے مراد کون ہے؟ معرفہ. والتنکیر سے مراد کون ہے؟ منکر نکیر ہے؟ نکیرہ. صحیح ہے. تعریف یعنی معرفہ، تنکیر یعنی نکیرہ. اصل المبتدئی ان یکون معرفتان، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو. وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَتان، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ نکیرہ ہو. فَإِن كَانَ سے پڑھیے مولانا آپ. فإن كان معرفتين فاجعل أيهما شئت مبتدأ والآخر خبرا. مولانا شو يقول. فَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْن، اگر دونوں معرفہ ہوں. یہ کانا کون سا سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ کانا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا، تثنیہ مذکر غائب کا. فَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْن، معرفتین کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ بتائیں گے ہمیں کوئی؟ بتائیے شارف صاحب، ایک روپے مل جائے گا آپ کو. بتائیے. کانا کا اسم ہے، 1 روپے واپس لاؤ. خبر ہے کانا کی خبر ہے، منصوب ہے یا کے ذریعے، اس لیے کہ تثنیہ ہے. پہچانیے مولانا، پہچانیے، آنکھیں کھولیے. اسم کانا میں جو الف ہے تثنیہ ہے نا بیٹا. فَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْن، اگر دونوں کیا ہوں؟ معرفہ ہوں. فَجْعَلْ، تو قرار دو. أَيُّهُمَا شِئْتَ، جس کو چاہو. مبتدأً، مبتدا بنا دو. وَالْآخَرَ خَبَرًا، اور دوسرے والے کو کیا بنا دو؟ خبر. نحو اللہ الہنا، اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں الہنا اللہ، کہہ سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے، اللہ تو معرفہ ہے، اس پہ الف لام لگا. الہنا کیسے معرفہ ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کے معرفہ ہونے کی؟ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ فَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا. اگر دونوں معرفہ ہوں گے تو جس کو چاہیے بنا دیجئے مبتدا، جس کو چاہیے بنا دیجئے خبر. تو یہ بتائیے اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، الہنا کیسے معرفہ ہے؟ مد دلیل علی معرفتہ. غلام علی. تعرفون اولا، کہہ رہے ہیں جب مضاف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس کو، جب مضاف ہوتا ہے نکرہ کی طرف تو فائدہ دیتا ہے اختصاص کا.
مضاف نکرہ کی طرف تو کس کا فائدہ ملتا ہے؟ اختصاص کا، اور جب مضاف معرفہ کی طرف تو فائدہ ملتا ہے تعریف کا. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ نا جو ضمیر ہے، یہ ضمیر نا کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ؟ معرفہ ہے. اور الہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو نکرہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف. تو کیا فائدہ ملے گا؟ تعریف کا فائدہ، یعنی معرفہ ہو جائے گا. یہ یاد رہے گا قاعدہ؟ مولانا غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں اگر نکرہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ مضاف ہو کس کی طرف؟ ایسے تو جو مضاف ہوگا وہ نکرہ ہی ہوگا، الف لام تو آنے والا نہیں ہے. تو جو مضاف ہوگا کس کی طرف؟ نکرہ کی طرف. تو کس کا فائدہ ملے گا؟ اختصاص کا. اختصاص کا. وہ چیز کیا ہو جاتی؟ مخصوص. مثلا ہم نے کہا کتاب رجل، آدمی کی کتاب، تو وہ کتاب کس سے مخصوص ہو گئی؟ آدمی سے. وہ کون آدمی ہم نہیں جان رہے ہیں، لیکن وہ کتاب مخصوص ہو گئی آدمی سے. لیکن ہم نے کہ کتاب و زیدن، تو یہ تو پتا ہے نا زید کی کتاب، تو زید تو ہمارے لیے معرفہ ہے. زید معرفہ ہے تو یہ کتاب بھی کیا ہو جائے گا پھر؟ معرفہ. یعنی جب نکرہ مضاف ہوتا ہے، جب مضاف ہوتا ہے نکرہ کی طرف تو مخصوص ہوتا ہے، اور جب مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف، تو معرفہ ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی معرفہ اور الہنا بھی معرفہ ہے. تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ الہنا، اور چاہیں تو بھنگور ایسے کہہ دو الہنا اللہ و آدم و ابونا. ہاں مولانا، آدم و ابونا، آدم ہم سب کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. ابونا آدم، چاہے تو کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. محمد النبینا، محمد ہم سب کے نبی ہیں. کہیے نبینا محمد، ہم سب کے نبی محمد ہیں. تو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ اصل کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہو. نکرہ اور خبر کی اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. اور جب دونوں معرفہ ہوں گے تو آپ جس کو چاہیں مبتدا بنائیں اور جس کو چاہیں خبر بنائیں. مثال یاد رہے گی؟ ہاں، اللہ الہنا، آدم ابونا، محمد نبینا. اچھا، یہ سب معرفہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب مضاف ہیں ضمیر نا کی طرف، جو کیا ہوتی ہے؟ معرفہ. ضمیروں کو کہا جاتا ہے اعرف المعارف. ضمیریں کیا ہیں؟ اعرف المعارف. ان سے بڑا معرفہ کوئی ہے نہیں. انا نحنو سے زیادہ کون جانے گا بھائی؟ انا، میں، مجھ سے زیادہ مجھے کوئی جانے گا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اعرف المعارف ہیں ضمیریں. تبصرہ پڑھ لیا جائے. چلیے تبصرے کو کل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ چلیے دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ. ہاں، یہی میرے خیال سے وَعَلَمَ أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا خُصِّصَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً وَالتَّخْصِيصُ بِوُجُوهِ. تخصیص کیسے کیسے جو ابھی بات بتا رہا تھا میرے خیال سے آ جائے گی، ابھی اسی میں آ جائے گی. تخصیص کیسے کیسے ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.